آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہم صلی علی محمد میں دفن ہے. جو لوگوں کو زیارت ہوئی ہے وہ جہاں پر ایک پنجرا یعنی ایک جالی لگی ہوئی ہے جہاں مریض شفا کے لیے آتے ہیں، اس صحن میں ایک پلر ہے. اور بہت زمانے میں حرم جب یہ اتنا بڑا حرم بنا تھا اس سے پہلے وہ دفن ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اتنے فٹ نیچے دفنانا، وصیت کی تھی. اور یہ ہوا کہ جب حرم کے لیے کھدائی شروع ہوئی اتنی زمین میں، تو جہاں ان کی قبر تھی وہاں پر آ کر کھدائی رک گئی. یعنی گویا وہ جانتے تھے حرم کب بنے گا اور کتنا بنے گا. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے بابا نے کہا کہ چاند دیکھو، چاند نکلا کہ نہیں نکلا. تو میں اوپر چھت پہ گیا تو دیکھا بادل تھے. میں واپس نیچے آیا، میں نے کہا بابا بادل ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا. تو کہا جاؤ اوپر جا کر بادلوں سے کہو نخود کی کہہ رہا ہے، سائڈ پر ہو جائیں. علم تصرف کر رہا ہے کائنات میں، اپنا علم نہیں ہے. علم علم الہی ہے. کیسے ہوگا یہ؟ کس طرح ہوگا؟ مرزا علی رضی تبریزی آیت اللہ ہیں، مجتہد ہیں. استاد فاطمی نیا بیان فرماتے ہیں کہ تبریز کے مجتہد عالم تھے. ان کے ایک بھائی نے کتاب لکھی جو بہت مشہور کتاب تھی، اس کی مؤلف بھی وہی ہیں. اتنی بڑی شخصیت تھے کہ جب قم آئے انقلاب سے پہلے کے دور میں، تو امام خمینی نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ شخص ایسا ہے جو سوچے بغیر جس کی تقلید کی جائے. علم اتنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تبریز میں، میرے گھر میں کام ہو رہا تھا، رینوویشن ہو رہی تھی، بات سازی ہو رہی تھی. تو مزدور کام کر رہے تھے، لیبر کام کر رہی تھی. تو اس میں ایک جوان تھا، ایک جوان. تو میں اکثر دیکھتا تھا یہ جوان مختلف ہے، میں بہانہ ڈھونڈتا تھا میں اس سے بات کروں کسی طریقے سے. ایک دفعہ سیڑھی کرائے پہ، آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں چیزیں جب آپ گھر بن رہا ہے وہ، تو ایک سیڑھی لی کام کے لیے کرائے پہ. تو اس کو کہا کہ واپس دے کر آؤ. آنے جانے میں اس نے جو وقت لیا وہ معمول سے زیادہ تھا، تھوڑا زیادہ وقت لے لیا. مجھے موقع مل گیا میں اس سے بات کروں، تو میں نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا کہ سیڑھی لمبی تھی، گلی میں جو لوگوں کے گھروں کی دیواریں تھیں وہ بہت قریب قریب تھیں. تو میں بہت احتیاط سے سیڑھی لے کے گیا کہ کسی کی دیوار پر اسکریچ نہ آئے، ورنہ میں مدیون ہو جاؤں گا، ورنہ مجھے کچھ دینا پڑ جائے گا ان کو. تو میں نے احتیاط کی کہ کسی کی دیوار خراب نہ ہو. اب یہ سننا تھا تو بولا اچھا یہ جب درمیان میں کھانے کا وقفہ آتا ہے تو تم سب سے پہلے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ مطلب اتنا وقت ہوتا ہے کہ تم کھانا کھا کے بھی نماز پڑھ سکو. تو اس جوان نے سورہ جن کی آیت کی تلاوت کی، ان المساجد للہ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی ہیں اور سوائے خدا کے اس میں کسی کو شریک یعنی اپنی عبادتوں میں قرار نہ دو. یعنی اللہ کی عبادت جب ہو تو کسی کو شریک اس کا قرار نہ دو. کہا جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میرے پاؤں میں لرزہ پیدا ہو گیا. میں ایک جوان، یعنی کہ جب نماز کا وقت ہے تو میں کیسے کچھ اور کر کر اس چیز کو خدا کا شریک قرار دے سکتا ہوں؟ کیسے؟ یعنی نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. اور یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ یقین کریں میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہے تو میں کسی اور کام کو انجام دے کر خدا کے ساتھ کیسے شریک قرار دے رہا ہوں؟ یعنی میں اس چیز کو پرائرٹی دے رہا ہوں. واجب ہونا، مشکل میں ہونا، مجبوری ہونا ڈفرینٹ ہے. ہو سکتی ہے انسان مجبوری ہو، پریشانی ہو، پاکیزگی ہو، کوئی مسئلہ. لیکن جب کچھ نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، کیوں دیر کر رہا ہوں؟ مثال کے طور پر
میرے پاس تو چلیں بہانہ ہے تھوڑا کہ مجھے مجلس پڑھ کے فوراً جانا ہوتا ہے کہ مجھے آگے مجلس پڑھنی، لیکن مثلا آپ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایشو ہو، جینون ایشو ہو، یعنی کسی نے یہاں سے جانا ہے کسی اور جگہ مجلس میں پہنچنا ہے مغرب کے فوراً بعد، جیسے یسرب امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہاں سے جانا ہو، کسی کے اور مسائل ہوں. لیکن اگر کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ مجلس اور ماتم کے فوراً بعد نماز ہوتی ہے، تو یہاں ابھی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی اور وہاں پہ کہتے ہیں 3 صف بھی پوری نہیں ہوتی. سوال ہے جانے میں. اب جب عالم نے یہ دیکھا کہ یہ جوان ایسا جوان ہے تو اس سے بولا کہ میں اصل میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کیا امام زمانہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ہے؟ اس جوان سے پوچھا. آیت اللہ اللہ صلی علی محمد وہ خود مجتہد ہیں، اس جوان سے پوچھ رہے ہیں امام زمانہ کا پتہ ہے آپ کو؟ امام زمانہ کہاں ہے؟ فوراً پوچھا بغیر مقدمے کے پوچھا. کہاں؟ ہاں امام 1 گھنٹہ پہلے تک آپ کے شہر میں ہی تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچوں؟ جوان نے فوراً کہا اپنے آپ تک پہنچو، یعنی مراقب، تھوڑا اپنی طرف توجہ، مراقبہ کرو. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ پریکاشنز، اپنے آپ کو شیلڈ رکھنا، کنٹرول کرو. تھوڑی سی، اس نے کہا تھوڑی سی توجہ اپنے پر کرو بس. امام تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام خود آئیں گے. تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ سے ذمہ دار ہوں. میں کتنا خیال رکھ رہا ہوں گفتگو، سوچوں میں، تفکر میں، زندگی میں، کاموں میں. مجھے پتا ہے اذان محترم یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، ایزی نہیں ہے، کہنا آسان ہے. جب when it comes to practical life it's very hard، بہت مشکل.